حضور قرآن مجید میں آخری صورت میں جن کا ذکر آیا ہے، تو آپ جن کے بعد اور جگہ بھی ہے کل اعوذ برب الناس میں ہے، تو وہ آپ وضاحت کر دیں کہ جن اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جن پر ایمان لانا کہیں ضروری قرار دیا ہے قرآن کریم نے؟ ایمان تو ذکر آیا یہ نہیں ہمیں پتہ ہے، تو موجود ذکر جو آیا ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے یہ نہیں نا بتایا تفصیل سے، پھر کس طرح پتہ کیا جائے؟ جب مان والوں کو بڑی جواب دے چکا ہوں، جن پر ایمان لانا ضروری نہیں، جن پر ایمان لانا ضروری ہے نبیوں پر ان پر تو وہ لاتے نہیں، اور جنوں پہ ہمیں منواتے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری نہیں. عجیب الٹ کر دیے سارا قصہ انہوں نے. وہ چیزیں جن کا انسانی مفاد سے تعلق ہے، جن کے ساتھ انسانی زندگی بقا وابستہ ہو گئی ہے، یعنی انبیاء کی آمد، جن پر ایمان لانے کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے، ان کو تو مذاق کا نشانہ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں بلکہ آنا ہی کوئی نہیں. اور جن کے اتنا پیچھے پڑ گئے ہیں کہتے ہیں کہ جن بھی کبھی کسی انسان کے اتنا پیچھے نہیں پڑا ہوگا. فضول قصے ہیں بنائے ہوئے. قرآن کریم میں جہاں جن ذکر کیا ہے وہاں بتایا بھی ہے وہ جن کا ہے، اور ان کی تشریحات موجود ہے قرآن کریم میں. وہ جو جن کا تصور ہے قرآن کریم کا وہ ان کے جن سے بالکل مختلف ہے جو مولویوں کے جن ہے. قرآن کریم میں کوئی جن آپ کو نہیں ملے گا جو جس پر آپ اس کو قابو کریں تعویذ کے ذریعے تو وہ کوئی لڑکی اٹھا کے لے آئے یا کسی کا پکڑا ہوا مرغا پکڑ کے لا دے آپ کو. ہاں نہیں ہم بات جگہ آتے ہیں لیکن وہ اور قسم کے ہیں. بہرحال یہ جو جن میں بتا رہا ہوں مولویوں والے جن کو دم درود سے قابو کر لیتے ہیں اور اس کے گندے کام سے کروائیں اور چوریاں کروائیں اور جو جان کی شرارتیں ہیں وہ ان سے کروا لیں، کسی کے کپڑوں کو آگ لگوائیں، کسی کو زندگی مصیبت میں ڈال دیں، ایسے جن کا قرآن میں نہیں ذکر ہے نہیں نا. تو مولوی سے کہو کہ یہ جن تو ہمیں نہیں ماننا، جو تم منوانا چاہتے ہو وہ یہ جن ہے. جو دوسرے جن ہیں قرآن کریم میں ان کو ہم مانتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے سلیمان کے لیے حضرت داؤد کے لیے جن قابو کیے تھے، وہ غوطے مارتے تھے سمندر میں اور اندر سے موتی نکال کے لا کے دیتے تھے اور بڑے کام کرتے تھے ان کے لیے. اب یہ جو جن بتاتے ہیں یہ تو آگ کا بنا ہوتا ہے نا، آگ سمندر میں غوطہ مار سکتی ہے بجھے، اس لیے وہ جن ایسے تھے جو آگ کے نہیں تھے. پھر قرآن کریم فرماتا ہے مقرنین فی الاسفار، وہ ایسے جن تھے جن کو ہم نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا یا لوگوں داؤد کے لیے جکڑے گئے تھے زنجیروں میں. تو زنجیر بھی کبھی جن کو قابو کر سکتی ہے، وہ تو دیواروں میں سے نکل جاتا ہے، وہ تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. تو مولوی والا جن وہ بھی نہیں تھا. تو دوسرا جن جس کا ذکر ملتا ہے وہ ایسا وجود تھا جو مادی وجود ہے جو زنجیروں سے جکڑا جاتا ہے. تو انہوں نے کیوں فرضی قصے بنا لیے تھے؟ قرآن کریم اور بھی جگہ بہت ذکر فرماتا ہے اور ہر جگہ استنباط کے لیے ہمارے پاس چابیاں رکھ دیتا ہے. اگر انسان عقل سے کام لے تو قرآن کے بیان فرمودہ جنوں کا مسئلہ ساتھ ساتھ حل ہوتا چلا جاتا ہے. ہم جس جن کا انکار کر رہے ہیں وہ مولوی کی تصور کا جن ہے، نہ کہ قرآن کریم کا نعوذ باللہ من ذالک. سمجھ گیا؟ Die Frage ist, dass die Nicht-Ahmadis sagen, warum die Ahmadis glauben an Jinn nicht. Jinn ist Jinn in German? Ja. Geister? Geister. And do they perform differently as well from the jinns found in Pakistan? Yes. So